بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سرکار کی رحمت نے ہمیں خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے ہمیں خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں سے لگائے ہوئے ہیں لامدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لامدینے کی، مدینے کی لامدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو بتلائے انوار بنائے۔ تعالیٰ سے مختصر سی حاضری پیش کرتا ہوں۔ آپ احباب نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانی ہے۔ شاعر نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے۔ شاعر کہتا ہے مالک یہ تیری شان ہے کہ ایک لفظ کن سے دنیا بنا دیتا ہے تو۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، صرف کن فرماتا ہے۔ تو شاعر نے وہی جو ہے بات کہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مالک تیری یہ شان ہے کہ ایک لفظ کن سے دنیا بنا دیتا ہے تو، ایک لفظ کن سے دنیا بنا دیتا ہے تو، اور زندگانی کے سبھی سامان سجا دیتا ہے تو، زندگانی کے سبھی سامان سجا دیتا ہے تو، اور کرتا ہے جو تیرے محبوب کے در کی گدائی، کرتا ہے جو تیرے محبوب کے در کی گدائی، اس آدمی کو وقت کا امام بنا دیتا ہے تو، اس آدمی کو وقت کا امام بنا دیتا ہے تو، اور راستہ موسیٰ کو پانی میں دکھا دیتا ہے تو، راستہ موسیٰ کو پانی میں دکھا دیتا ہے تو، اور پیٹ کے مچھلی میں یونس کو غذا دیتا ہے تو۔ شاعر نے بڑا پیارا جو ہے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے کہ راستہ موسیٰ کو پانی میں دکھا دیتا ہے تو، اور پیٹ کے مچھلی میں یونس کو غذا دیتا ہے تو، اور دشمنان حق کی بینائی کو مٹا دیتا ہے تو۔ جب آقا نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ جو ہے ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا تو وہ اس وقت جو ہے کافر جو ہیں حضور علیہ السلام کے حجرہ طیبہ کے باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے آقا علیہ السلام نے سورۃ یاسین کی چند آیات جو ہے پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار کر کافروں کی طرف پھینکا۔ وہ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن سرکار نظر نہیں آ رہے۔ یہی نقشہ کھینچتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ دشمنان حق کی بینائی کو مٹا دیتا ہے تو، دشمنان حق کی بینائی کو مٹا دیتا ہے تو، رحمت عالم کو ہجرت کی صدا دیتا ہے تو، رحمت عالم کو ہجرت کی صدا دیتا ہے تو، کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں
مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے آج کی ہماری اس بزم کا آغاز خلاق عالم کی لا ریب بے عیب کتاب سے کرتے ہیں۔ میں آیات بینات کے لیے ملتمس ہوں عالم نبی فاضل جلیل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی جلال احمد چشتی گولڑوی صاحب، آپ تشریف لے آئیں اور اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے قلب و ذہن کو معطر فرمائیں گے۔ ایک محبت والا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك
الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قرآن کو معطر فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں علم میں برکتیں عطا فرمائے جس کو قرآن سن کر مزہ آیا ہے وہ محبت سے بولے سبحان اللہ یقین جانیے قرآن کریم کے اندر خلاق عالم جل مجدہ الکریم کا اعلان ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا برسنے کا نزول ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے اور اس لیے فرمایا جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے لعلکم ترحمون خاموشی کے ساتھ سماعت کیا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے تو اس لیے جس کا عقیدہ ہے جس کو قرآن سن کر سرور ملا ہے وہ محبت سے بولے سبحان اللہ کہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اعلیٰ حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب تاجدار گولڑا آپ نے بڑا کمال کا کلام لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک نور کا عالم ہر ساعت ہے جلوہ نما سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ ایک نور کا عالم ہر ساعت ہے جلوہ نما سبحان اللہ روزے کی تجلی کیا کہنا روزے کی تجلی کیا کہنا گنبد کی فضا سبحان اللہ روزے کی تجلی کیا کہنا گنبد کی فضا سبحان اللہ اور عقیدہ بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ازواج نبی امت کی مقدس مائیں ہیں قرآن میں ازواج نبی امت کی مقدس مائیں ہیں ابناء و بنات سر آنکھوں پر شان زہرا سبحان اللہ ابناء و بنات سر آنکھوں پر شان زہرا سبحان اللہ اور ہے چاروں طرف اس دنیا میں شہرت ان کی چرچا ان کا ہے چاروں طرف اس دنیا میں شہرت ان کی چرچا ان کا ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو بکر و عمر عثمان و علی ان کے خلفاء سبحان اللہ ابو بکر و عمر عثمان و علی ان کے خلفاء سبحان اللہ اور کہنے کو تو نعتیں سب نے کہیں یہ نعت نصیر آفاقی ہے کہنے کو تو نعتیں سب نے کہیں یہ نعت نصیر آفاقی ہے کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کیا خوب کہا سلام علیکہ یا حبیب اللہ اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا نے مٹھی وچ رو
درود پڑھ لیندے نے او تیرے گنے گنے دسا او تیرے گنے گنے دسا کی کمال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا اے ورل دین لوکی بھلا ہوئے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا بھلا ہوئے آقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام آپ سب اور میں ناچیز اس رب کے بے حد مشکور ہیں جس نے مجھ ناچیز کو اور آپ سب کو حضور غوث ورا کی بارگاہ میں اور اپنے اس پاک گھر میں اکٹھا فرمایا۔ اللہ پاک سب کی حاضری شرف قبولیت سے نوازے اور قبلہ کاری جلال صاحب اللہ پاک ان کو عمر خضری عطا فرمائے، ان کی محبت ہے مجھ جیسے نکمے کو دعوت فرمائی اور میں حاضر ہو گیا۔ اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ محبت اور عقیدت سے یقیناً آپ کافی دیر سے جلوہ فرما ہیں۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر حامد سرفراز قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ تھوڑی ہی دیر بعد جلوہ فرما ہوں گے۔ اب آپ سے التماس ہے کہ ہمارا ایمان ہے ہماری اس محفل میں جہاں بھی ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں سرکار جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ جس کا ایمان ہے بولے سبحان اللہ۔ اسی زبان سے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا لجپال کی آمد۔ مرحبا۔ آج کی ہماری اس بزم کے اندر بہت ہی صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ایک بار پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ طرقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تلد النساء یا رسول
یا رسول اللہ خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں پڑھیے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا زلیخا سرکار کا جلوہ ہے کہ ان جیسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں حضور یہ شرف جو حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو یہ شرف جو حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو کہ عرش پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی کہ عرش پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی عرش پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں سرکار کی رحمت نے ہمیں خوب نوازا سرکار کی رحمت نے ہمیں خوب نوازا یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی یہ
سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں شعر ذوالفقر فخر السادات حضرت خواجہ پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ کے پیش کروں گا، اور آخر پر حضور غوث اللہ کی بارگاہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ حاضری لگوا کے اجازت چاہوں گا۔ ایک بار محبت سے اونچی بولے سبحان اللہ۔ لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، جس کی لگی ہے پڑھے، لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لا مدینے لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو بتلائے انوار بنائے، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لا مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کرو تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کرو تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، نام آنے سے نام آنے سے ہے آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں، ہے ہمیں آقا کی غلامی میں بقا ہے کہ نہیں ہے، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پہ، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پہ، یہ بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے، لا مدینے کی
نعرہ غوثیہ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لاؤ مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں فقط دو اشعار حضور غوث اللہ کی بارگاہ میں اور آج تمام حضور غوث اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے ہم نے، اور بار بار التماس کرتے بندہ اچھا بھی نہیں لگتا، لوگ طرح طرح کے ہوتے ہیں، لیکن بار بار بندہ کسی کی سن بھی لے تو اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں عرض گزار ہوں کہ مل کر پڑھنا آپ نے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، پڑھیے سرکار نظر کرم خدا را، میری خالی جولی پر دو، میرا خالی کاسا فقیر ہو تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا بنے دولا شادی رچی دولا، محفل سجی ہوئی ہے، سب اولیاء باراتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم۔ آخری شعر اور حاضری تمام۔ گنجے شکر کا صدقہ ہند الولی کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ ہند الولی کا صدقہ، میرے خواجہ کا صدقہ، میرے علی کا صدقہ، میرے خواجہ کا صدقہ، میرے علی کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ میں اور منقبت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ مائک لے آئیں، میں اعلیٰ حضرت کے 2-3 شعر پڑھ کے قبلہ صاحب کے مائک کے حوالے کر رہا ہوں۔ بڑا ہی کمال کا جو ہے آپ نے کلام لکھا، فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا،
واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پر نہ ڈال۔ جو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے نا وہ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اور ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میری اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آئیے آج کی ہماری اس بزم کے بڑے ہی پیارے خطیب عالم نبیل فاضل جلیل محقق دوران پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیض و برکات ہر دل کی دھڑکن اہل سنت کمان جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد حامد سرفراز رضوی قادری صاحب اپنے عالمانہ فاضلانہ بیان سے ہمارے قلوب و اذان کو معطر فرمائیں گے۔ محبت والا نعرہ لگائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ رحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پر درود پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی محفل مبارک حضور سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین غوث الارض والسماء سرکار سیدنا میرا محی الدین عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی، ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں میرا مقام ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک سمجھ آ گئی باتوں کی؟ حضور پر نور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا رمضان یوں گزرا کہ آپ سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر روزہ افطار ہونے تک والدہ ماجدہ کے ہاں دودھ نوش نہ کرتے۔ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو ماں کی گود میں بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ سید ہونا چھوٹا سا شرف نہیں ہے، سید ہونا کو چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے، اور یہ وہ اعزاز ہے جو بغیر محنت کے سعادت کو حاصل ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ جس طرح مقام و مرتبہ میں سید اونچے درجے پر ہے، اسی طرح عمل اور تقوی میں بھی سید کو اگلی صف میں ہونا چاہیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن شریف بھی بے مثال تھا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرما جب ہم مدرسے پڑھنے جاتے تھے تو فرشتے ہمیں چھوڑنے جاتے تھے، اور جب مدرسے پہنچ جاتے تو غیب سے آواز انہی فرشتوں کی آتی تھی، رستہ چھوڑو اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ ذہن میں یہ وہم نہ آئے کہ عبد القادر کو فرشتے چھوڑنے کیسے چلے گئے۔ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے، جب دین کا طالب علم، کوئی بھی دین کا طالب علم، قرآن حدیث سیکھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو رب کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ غوثیہ۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 16 سے 17 سال کے قریب تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں میں جنگل میں ایک بیل کے پیچھے چل رہا تھا، اس بیل نے گردن موڑ کے میری طرف دیکھا اور کہا عبد القادر، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے نہیں بنایا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں ڈر گیا، میں اپنے گھر گیا، تھوڑی وصل کم کیجئے گا، میں ڈر گیا، میں اپنے گھر چلا گیا اور مکان کی چھت پہ چڑھا تو وہ عرفہ کا دن تھا جب حاجی میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ گیلان شریف میں اپنے مکان کی چھت سے سرکار بغداد نے عرفات کا منظر دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اب جدید ٹیکنالوجی نے بھی آسان کر دیا۔ مثلا یہی محفل اگر یہ موبائل بھی مجھے آویزہ نظر آ رہے ہیں، یہ لائیو چلا دیں تو جو جو ان کی فہرست میں ہوں گے، وہ چاہے افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، یورپین ممالک میں ہو یا عرب کنٹری میں، تو یہاں کا منظر براہ راست وہاں جا سکتا ہے اور جائے گا۔ تو ایک یہ موبائل ہے جو لوہا پیتل تانبا پلاسٹک کا مجموعہ اور سیٹلائٹ کے سسٹم سے جڑا ہوا ہے، یہ یہاں کا منظر وہاں اور وہاں کا یہاں دکھا سکتا ہے۔ تو ولی کی تو آنکھ وہ ہوتی ہے جس کے لیے رب خود فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ آپ مکان شریف کی چھت سے نیچے اترے، والدہ ماجدہ سے روتے روتے کہا ماں مجھے اللہ کے لیے وقف کر دو، میں نے بغداد جانا ہے۔ فرمایا بیٹا بغداد کیا کرو گے؟ بغداد سیاست کا، تجارت کا اور علم کا مرکز تھا اس دور میں، کیا کرو گے بغداد جا کر؟ سننا میرے بھائیوں، ہمارے مرشد ہمارے آقا غوث پاک نے کیا فرمایا؟ والدہ ماجدہ سے عرض کی بغداد دو کام کرنے جا رہا ہوں، ایک اللہ والوں کی زیارت کروں گا اور دوسرا دین کا علم پڑھوں گا۔ والدہ پاک نے فرمایا کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ نے وہ دونوں باتیں بیان کر دیں، بیل والی بھی اور مکان کی چھت سے عرفات دیکھنے والی بھی۔ والدہ کریمہ اندر گئیں، 80 دینار لے کر آئیں جو آپ کے والد ماجد ترکے میں چھوڑ گئے تھے، 80 دینار۔ آپ نے 40 لیے اور 40 لے کر کہا کہ 40 میرے بھائی کا حق ہے، اس کا حق میں نہیں کھاؤں گا۔ غوث پاک کے ماننے والوں، گھر گھر میں نیاز غوثیہ 11ویں کی صورت میں انتظام کرنے والوں، ہمارے مرشد نے ہمیں ایک سبق دے دیا کہ کسی دا حق نہیں مارنا، کسی دا حق نہیں مارنا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ اگر ایک بڑے بھائی باپ فوت ہو گیا
بڑے بھائی کی ذمہ داری لگ گئی کہ وہ جائیداد کا بٹوارا کرے گا، تو وہ بہنوں کو ایموشنلی بلیک میل کرے یا چھوٹے بھائیوں پہ دوست داندلی جما کے ان کو حصہ تھوڑا دے۔ غوث پاک نو جے مننا ہے تے پھر غوث پاک دی مننی پے کی۔ اور ان کا درس کیا ہے کہ کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا حق۔ ویسے بھی بندہ دنیا کے سسٹم پہ غور کرے، باب رومی نے مثنوی میں لکھا ہے کہ وراثت کا مال بڑا بے وفا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وفادار ہوتا تو اس کے پاس کیوں نہ رہتا جس نے کما کما کے بنایا تھا، تیرے پاس کیوں آ گیا؟ کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ بڑی مختصر زندگی ہے، پھر قیامت کے دن یہ حق بھرنا پڑے گا، اور اس دن یہ نہیں چلے گا، اس دن پیسہ نہیں چلے گا، اس دن نیکیاں دینا پڑیں گی یا اگلے بندے کے گناہ اپنے کھاتے میں لینا پڑیں گے۔ والدہ ماجدہ نے اپنے لخت جگر کو گلے سے لگایا، ماتھے کو چوما، اور اس سے پہلے ان کے بغل کی طرف اندر ایک جیب بنا دی خفیہ، اس میں 40 دینار ڈال کے سلائی کر دی، ماتھا چوما، گلے سے لگایا، اور ماں نے کہا عبد القادر میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اب تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، ماں کی ایک بات یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جب مائیں تربیت کرتی تھیں تو اولادیں بھی بڑی باکمال ہوتی تھیں۔ ماؤں کی تو لوریاں یہ تھی، بچوں کو گود میں لے کر وہ لوریاں دیتی تھیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ جس بچے کی آنکھ کھلتے ہی اس کے کان میں یہ راگ جائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، تو پھر دنیا کی رنگینیاں اسے اپنا غلام نہیں بنا سکتی۔ بیٹا جھوٹ نہیں بول۔ چل پڑے آگے، وہی واقعہ ہوا، ڈاکوؤں نے لوٹا سارے قافلے کو۔ آپ سے بھی پوچھتے تھے، آپ نے بتایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار تک بات گئی، کہاں ہیں؟ فرمایا یہ اندر جیب ہے۔ کھولا، گنا تو پورے 40 دینار تھے، بہت بڑی رقم تھی یہ 40 دینار سونے کے سکے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا آپ مجھ سے جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے، ہمیں تو اس خفیہ جیب کا پتہ نہیں چلنا تھا۔ 11ویں شریف کا ختم دلانے والے غوث پاک کے عاشقوں، محبوب سبحانی کا جواب سننا۔ ہمارے مرشد غوث الورا نے فرمایا میں 40 روپے کی خاطر ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ یہ بات سن کر پتھر پگھلا، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ اس کے رفقا نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ یہ لڑکا ہے جو ماں سے کیا وعدہ نہیں بھولا، اور ایک میں ہوں جو دن رات اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہوں۔ میری آج کے بعد توبہ، لوٹا مال واپس کر دو۔ ایک قول ہے کہ 60 ڈاکو تھے اور ایک قول ہے کہ 70 تھے۔ 70 ڈاکوؤں نے اپنے سردار سے کہا جب لوگوں کو لوٹتے تھے تو تب بھی تو ہمارا سردار تھا، اب ارادہ اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا ہے، اب بھی تو ہمارا سردار ہے۔ ہمارا پیر وہ ہے جو پڑھنے جائے تو 70 ڈاکوؤں کو توبہ کرا دیتا ہے۔ میں الحمدللہ 2 بار حاضر ہوا بغداد معلیٰ۔ حضور غوث العالمین کی مسجد انور کے قبلے کی طرف جو سڑک ہے، بازار ہے، وہ سیدھا جائیں تو چند گلیاں چھوڑ کر بائیں طرف ایک گلی میں اس ڈاکوؤں کے سردار کا، جو اب ڈاکوؤں کا سردار نہیں اللہ کا ولی ہے، اس کا مزار موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اپنی جگہ کھڑا ہے، اور وہ یہ ہے سرکار بغداد کے والد صاحب کا وصال ہو چکا، 2 بیٹے ہیں، اور بڑا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے وقف ہونا ہے، تو ماں نے یہ نہیں کہا کہ اس حال میں کما کر کون دے گا، اپنے آپ سے اپنے بیٹے کو جدا کیا، اور بیٹا کیا کرنے جا رہا؟ دین سیکھنے۔
بڑی معذرت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم صرف ختم شریف تک اکتفا کریں گے یا مزاج و تعلیم غوثیہ پر بھی عمل کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ کیا دین کا علم ہمارا تو ذہن بنا دیا گیا، یہ بن گیا کہ مدرسے کی تعلیم تو وہ پڑھے جس نے مولوی بننا ہے، یعنی مسجد کا امام بننا ہے، یا جس نے جمعہ پڑھانا ہے، جنازے اور نکاح پڑھانے؟ کیوں جی؟ ہر مسلمان کو جنازہ پڑھنے پڑھانے کا طریقہ نہیں آنا چاہیے؟ باپ کی میت پڑی ہے، بیٹے کو غسل نہیں دینا آتا، ماں کی میت پڑی ہے، بیٹی کو غسل دینا نہیں آتا، باپ کا جنازہ پڑا ہے، بیٹے کو 4 تکبیریں نہیں آتی، قصوروار کون؟ اور یہ اسکولوں کالج و یونیورسٹی کی تعلیم کو جرم نہیں ہے، لیکن یہ تعلیم کس لیے؟ باپ چمکتی آنکھوں سے کہتا ہے میرا پتر بڑا افسر بن جائے، بننا چاہیے، بن جائے، لیکن دنیا کے اسٹیٹس اور عہدے کے لیے اتنی تگ و دو ہے، کیا قبر میں اسٹیٹس نہیں چاہیے؟ حشر والے دن عزت نہیں چاہیے؟ دنیا کے عہدے سانسوں کی ڈور تک ہیں یا اس عہدے کے ٹنور تک ہیں، جب سانس کی مالا ٹوٹی یا عہدے سے ریٹائر ہوا وہ پروٹوکول نہ رہا، وہ ٹور ٹپا نہ رہا، پر اللہ رسول کے دامن سے وابستگی وہ عزت کا مرکز ہے کہ مر بھی جائیں تو یہ عزتیں ختم نہیں ہوتی۔ یقین نہ آئے تو داتا کے دربار پہ جا کے دیکھیے، گنجے شکر کی چوکھٹ پہ جا کے دیکھیے، سلطان الفقر کے آستانے پہ جا کے دیکھیے، آپ کو واضح طور پر ولی راج دلوں پر دنیا سے چلے جائیں پر حکومت نہیں جاتی، دنیا سے چلے جائیں پر حکومت نہیں جاتی۔ دین کا علم، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ میری اردو کو سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان الحمدللہ کہہ کے جواب دیجئے گا، سمجھ آندی پئی ہے نا جی؟ اور آپ مت خیال کیجئے گا کہ یہ کو 15-20 منٹ بعد خطیب پھر کو سر شروع کرتا ہے، میں بے سرا بندہ ہوں اور میرے پاس کوئی دوڑا مائیا بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی ملتمس ہوں، گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ دین کا علم ساری زندگی کے شعبوں کے لیے ہے۔ سرکاری ملازم ہے، غیر سرکاری ملازم ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے، دین بتاتا ہے کہ جننے گھنٹے ڈیوٹی طے ہوئی ہے انہیں گھنٹے ڈیوٹی کرنی پائے گی۔ ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہوئے، رات کو کوئی کام کر رہے تھے، ایک بندہ آیا، میں جی تو کام میں، فرمایا کام ریاست کے کسی مسئلے کا ہے یا ذاتیات کا ہے؟ اس نے کہا جی ذاتی نوعیت کا ہے۔ آپ نے پھونک مار کے چراغ بجھایا، فرما گل کر۔ عرض کی چراغ کیوں بجھایا؟ فرما چراغ میں بیت المال کا تیل ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ چراغ میں بیت المال کا تیل ہے، اور جو میں لکھ رہا تھا وہ سرکاری کام کر رہا تھا، میں اسے اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، پر دنیا سے بے خبر بھی نہیں ہے۔ کرپشن کرپشن کرپشن، یہ ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے مختلف عنوانوں سے یہ بات سنتے آئے اور پڑھتے آئے۔ عرض یہ ہے کہ دین کرپشن کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نمائندہ جاتا ہے، عمال ورکر نمائندے یہ زکاتیں وصول کرتے تھے، عشر وصول کرتے تھے، جو ٹیکس عائد کیے جاتے تھے معاہدوں کے تحت وہ سالانہ وصولی پہ جاتے تھے۔ آپ کا ایک ورکر گیا، جب واپس آیا تو اس نے ڈھیر سارا مال بیت المال میں جمع کرایا، 2-3 گٹھڑیاں اس کی سواری پر تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سامان کس کا؟ حضور میرا ہے۔ تو فرمایا تیرا کتھوں آ گیا؟ کہا جہاں جہاں میں گیا لوگوں نے مجھے تحفے دیے۔
فرما اگر تو سرکاری کام پہ نہ جاتا تو لوگ تجھے تحفے دیتے؟ عرض کیا نہیں، تو فرما چک گنڈا تے اے بھی بیت المال چ جمع کرا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال مجھے آپ کے گاؤں میں آ کر باہر پڑے ہوئے بورڈ اور میں نے حضرت والا مرتبہ سے پوچھا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ کے گاؤں میں طالبات کے لیے بھی مدرسہ موجود ہے اور طلباء کے لیے بھی مدرسہ موجود ہے، اور میں نے ایسا بہت کم دیہاتوں میں دیکھا ہے۔ یہ میں آپ کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بڑا ہی اعلیٰ کام ہے۔ اگر دیہات میں مدارس شروع ہو جائیں تو بڑے بڑے مدرسوں پر بوجھ کم ہو جائے، تعلیم دہلیز پر دستیاب ہو، تربیت گھر کے دروازے پر مل جائے تو معاشرہ بدل سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی، ہمارے کہتے ہیں جناب بندہ ایک پولیس بھی ہونا چاہیے، ایک وکیل ہونا چاہیے، ایک صحافی بھی ہونا چاہیے۔ آج کل بہت ضروری ہے۔ کس لیے؟ دنیا کے جو جھگڑے ہیں، دنیا کے جو معاملات ہیں، ہم نے کہا دنیا کے شعبے کے لیے ایک بیٹا فکس کر لیا ہے، ایک قبر واسطے بھی رکھ لئیے۔ کیا خیال ہے؟ ایک محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں باپ دنیا کا واحد مزدور ہے جس کی ریٹائرمنٹ ہی کوئی نہیں۔ ایسا ہی ہے جی۔ محنت کس لیے کی؟ اس کے مستقبل کے لیے، کمائی پہ کمائی کرتا رہا، اس کے اسکول کی فیسیں بھرتا رہا، یونیورسٹی کالج کی فیسیں بھرتا رہا، اس کی اکیڈمی کی فیسیں بھرتا رہا، کنوینس کے خرچے بھرتا رہا، یا پھر تھکے ماندے باہر سے آئے، گھر آ کر پوچھا اسکول گیا تھا؟ جی ہاں۔ اکیڈمی گیا تھا؟ جی ہاں۔ ہوم ورک کیا ہے؟ جی ہاں۔ اچھے سوال ہیں، ذمہ داری یہ پوچھنے چاہیے، پر ایک سوال کا اضافہ کر لیا جائے، نماز پڑھی تھی؟ یہ سوال ایڈ کر لیا جائے، نماز پڑھی تھی؟ حضور پر نور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کہتی فرید نماز پڑھا کر، اللہ شکر کی پڑیاں دیتا ہے، اور پھر مصلے کے کونے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دی جاتی، حضور گنج شکر نماز پڑھ کے کونا پلٹتے، شکر کی پڑیاں مل جاتی۔ ایک دن رکھنا بھول گئی، عرض کی مولا ڈیوٹی میں نے تیری بڑی دی ہے پر آج بھول گئی ہوں، تو جانے تے فرید جانے۔ مصلے کا کونا پلٹا، شکر کی پڑیا آج بھی موجود تھی، کھاتے کھاتے آئے، فرید کہاں سے آئی؟ کہا ماں جو رب روز عطا کرتا ہے اس نے آج پھر عطا فرما دی۔ اولیاء کو ماننے کا مطلب صرف نعرے بازی تک نہیں، اولیاء کو ماننے کا مطلب صرف چاول کھیر حلوے پر فاتحہ تک نہیں، بلکہ اولیاء کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھے راہ تے ٹور دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ سرکار آگئے بغداد، یہاں پڑھا علم دین۔ داتا صاحب کی ہسٹری پڑھیں، صرف کشف المحجوب، حضور نے علم دین پڑھا۔ سرکار گنجے شکر ملتان مدرسے میں پڑھتے تھے جب اپنے مرشد حضور قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات ہوئی۔ امام سخاوی نے مقاصد حسنہ میں اس روایت کو لکھا، سندن ضعف ہے کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی، جاہل کو اپنا ولی، تسی جاہل نو اپنے گلے تے رکھ لو گے، جنہوں 2 جمع 2 4 دا نہ پتا ہوئے انہوں صاحب تے رکھو گے؟ انہوں نے کہا نا بھائی یہ تو بیڑا غرق کر دے گا۔ ہم جس کو دنیاوی تعلیم اور حساب کتاب نہ آتا ہو ہم اس کو گلے پہ نہیں رکھتے، تو رب کی دوستی کو چھوٹا سا منصب تو نہیں ہے۔ ہاں علم سیکھنے کے 2 ذریعے ہیں، استاد کے آگے گھٹنے ٹیک کے پڑھے یا پھر کوئی نظروں سے پڑھا دے، اللہ اس کے سینے میں علم کا سمندر جاری کر دے، طریقے یہ 2 ہی ہیں۔ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ آگے بڑھیے،
علم دین پڑھا، اور مخدوم کریم سرکار غوث الثقلین خود فرماتے ہیں درست علم حتی صرت قطبہ، جے اسی پڑھ دے سی تے اللہ نے سانو کتب بنا دیتا۔ اب ذرا غور کے ساتھ سماعت کیجئے گا، میرا ایک اپنا مزاج ہے، اور مجھے پتا ہے کہ ہماری محفلوں کی ریت یہ ہے کہ کرامت پر کرامت سنائی جائے اور سبحان اللہ وصول کی جائے، ہے نا؟ پر اب کرامت نہیں، سیرت بتانے کا دور ہے۔ حضور نے پہلے مدرسے میں پڑھا اور بڑی تنگی کے دن گزارے۔ سرکار بغداد فرماتے بہجت الاسرار میں ہے، جتنی تنگیاں دقتیں مشکلیں مجھ پر آئیں اس راہ کے اندر، فرما کسی پہاڑ پر آ جاتی پہاڑ پھٹ جاتا، 4 دن 5 دن فاقے کیے غوث پاک نے۔ ایک دن فرماتے مجھے بڑی شدت کی بھوک لگی تو میں مسجد میں آیا، تو وہاں میں نے بندے کو دیکھا گرم روٹی اور بنا ہوا گوشت۔ فرماتے میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ شاید مجھے بھی دعوت دے کہ آجو 2 برکیاں تم بھی کھا لو، لیکن سوال میں نے اس سے نہیں کیا۔ اس کی نظر مجھ پہ پڑی، کہا آجو کھا لو۔ نوالے شروع ہوئے، تعارف شروع ہو گیا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عبد القادر ہے، میں کہاں سے آئے؟ گیلان سے، یہاں پڑھنے آیا ہوں۔ اس نے جناب ہاتھ جوڑ کے رو معافی منگنا شروع کرتی۔ فرما ہوا کیا ہے؟ کہا میں گیلان سے آیا ہوں، مجھے آپ کی والدہ ماجدہ ملی تھی، اور فرمانے لگی ہے تھوڑے جے پیسے نے میرا پتر بغداد پڑھن گیا ہے، یہ اس کو دے دینا۔ اس نے کہا جی میں کئی دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، میرا خرچہ بھی ختم ہو گیا، آج دی روٹی میں توڑے پیسے چو لئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث الثقلین نے وہ کھانا تناول کیا، باقی پیسے لیے، اور اس کی روٹی سالن خرید کر جو باقی درویش بھوکے پھر رہے تھے سارا کھانا ان کو کھلا دیا۔ یہ ہے طریقہ غوث الورا کا۔ محبوب سبحانی نے پھر پڑھنے کے بعد قرآن، حدیث، تفسیر، شروع ہوتے حدیث، فقہ، اصول فقہ، یہ سارے علوم پڑھنے کے بعد 25 سال بغداد کے جنگلوں میں گزارے، کبھی کرخ، کبھی مدائن، اور آپ فرماتے ہیں میں دور ایسے علاقوں میں چلا گیا کہ جہاں مجھے کوئی نہ پہچانتا ہو۔ چل بولیا اوتھے چلیے جتھے سارے ہون انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے۔ یہ ولی بڑے کمال کے ہوئے ہیں۔ بابے رومی نے اور ملتا جلتا مضمون شیخ سعدی نے بھی بیان کیا، انہوں نے کہا کستوری نو دسن دی لوڑ نہیں کہ میں کستوری ہاں۔ جاگ دے ہو کہ کوئی نہیں جاگ دے تسی؟ کستوری نو دسن دی لوڑ نہیں کہ میں کستوری ہاں، جڑی کھپ پا کے آکھے کہ اسی کستوری ہوں نیا روڑا تے انہوں کوئی ہے۔ کستوری کی خوشبو بتاتی ہے، اور بندے لمبے لمبے ٹھنڈے سانس کھینچ کے کہتے ہیں کہ کہیں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ چاند بادلوں میں چلا جائے تب بھی بادل ہے، جب بھی چاند ہے اور بادلوں سے نکل آئے تو تب بھی چاند ہوتا ہے۔ اولیاء کی ہسٹری پڑھیے، انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ سانو منو، کمال آلے ایڈے ہوئے نے کہ سارے ہی منے آئے۔ ٹھیک ہے، آج تھوڑا سا سیٹ اپ چینج ہو گیا ہے، آج نوٹنکی، فراڈیے، دھوکے باز، چرسی، بھنگی، یعنی جیدہ جنہ پیڑا حال ہے اسی بھی انہوں اڈا ہی وڈا درویش بنا دینے ہیں۔ اصل ولی تو آپ لوگ ہیں جو رتبے عطا کرتے ہیں۔ جلدی سمجھ آئی کہ نہیں؟ توڑی شان بیان ہو رہی ہے۔ اصل ولی تو آپ ہیں۔ انہوں نے کہا جناب بال بھی لمبے ہوں گے، انگوٹھیاں بھی 15-20 نے، کڑے بھی کئی پائے نے، بس ایک کوئی پہنچیا ہوا ہے۔ اچھا وہ بیچارہ گھر سے نکلا مینٹل ہو گیا، کسی نے سنبھالا نہیں، وال دے کنے کٹنے نے، کپڑے انہوں کنے لے کے دینے، ہن تو پوری اپنی نہیں پہندی۔ ٹھیک ہے، وہ کملا سڑکاں تے پھری جانا سی کہنے ایک کوئی پہنچیا ہے، ایک وہ اللہ دا ولی ہے۔ ولی تے تسی ہو جڑے چھتی چھتی ولایت دے دندے ہو، مزار تے تواڈے سارے آندے بھی بننے چاہیے دے،
کہ تسی ولی گارو جنوں ویکھو ولی بنا دو. لمبے بال ولایت کی نشانی نہیں. سلطان الفقر سلطان باول رحمت نے کہا جے رب ملدا راتی جاگیاں ملدا کال کڑچیاں ہو، جے رب ملدا لمیاں والاں ملدا بھیڑاں سسیاں ہو، جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں ملدا ڈڈیاں مچھیاں ہو، انہاں گلاں تھی رب نہ ہی حاصل باہو، رب ملدا دل اچھیاں ہو. سبحان اللہ. اچھا ناراض ہو گئے ہو کہ تانوں آکھیا تسی ولایت بنتے ہو تو سبحان اللہ آکھنی چھڑ گئے ہو. کیا بات ہے، تہاڈی تے شان بیان کیتی ہے کیا میاں بات ہے، کیا بات ہے. سبحان کہ اللہ. تسی ولایت بنتے ہو. سبحان اللہ. 25 سال محبوب سبحانی نے، اب تو جو کرخ ہے وہ بالکل بغداد سٹی سے جڑا ہوا ہے، مدائن فاصلے پر ہے، الگ صوبہ ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے 25 سال گزارے، اور جانتے 25 سال کیسے گزارے؟ سننا. فرماتے ہیں 1 سال میں صرف پانی پیتا، پورے سال میں کھایا کچھ نہیں. جب اگلا سال شروع ہوتا تو جنگلوں میں کوئی سبزی ترکاری پتے توڑتا، گلے کا رنگ سبز ہو گیا. اور تیسرا سال آتا تو مرشد فرماتے نہ میں کھاتا نہ پیتا. ایک کڈے کمال والے لوگ ہوئے نے، آپ کھاتا پیتا کچھ نہیں تے غلاماں نو آج تک کھلائی پلائی جا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن حضور غوث العظم. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بہجت الاسرار شریف ہے. کدی کدی تھوڑی تھوڑی اوکھی کلاس چ بھی شرکت کر لیا کرو. ساری تقریر بیڑی والے قصے چ مک جائے تو گل مک گئی. وہ تو تمہیں اگے ہی پتہ ہے کوئی اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. حضور غوث العالمین فرماتے ہیں نمبر 1، دنیا میرے سامنے بن سور کے آتی، روپ بدل بدل کے آتی، پر اللہ نے میری اکھ نو دنیا تو اکھ نو دنیا دے شر اور فساد جڑے سن، غوث پاک فرماندے نے میری اکھ نو بچا لیا. اور یہاں آپ کو ایک جوڑ بتانا چاہتا ہوں. غوث اعظم کے دادا ہمارے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے امام ابو نعیم نے الیت الاولیاء میں لکھا، راوی کہتے مولا علی ساری ساری رات روتے تھے. ایک دن حیدر قرار ریچھ پاک پکڑی ہے، تنہائی میں روتے اور روتے روتے کہنے لگے دنیا تو پھر شکل بدل کے آ گئی ہے. تجھے علی نے کتنی بار کہا ہے کہ یہاں تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو روز شکلیں بدل کے آ جاتی ہے تاکہ علی تجھے اپنا لے گا. سن، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، تو میرے گھر میں بس نہیں سکتی. یہی بات ان کے بیٹے غوث العالمین کہتے ہیں کہ دنیا آتی شکلیں بدل کر، پر اللہ میری آنکھ کو بچا لیتا. اور دوسری چیز فرمان نفس جو تھا کدی تے نیواں ہو جاندہ سی کہ میں تہاڈی ہر گل مناں گا، تو کدی اس نے آکڑنا، تو پھر میں نفس کے ساتھ لڑتا. یہ نفس کیا چیز ہے اور اس کے ساتھ لڑنا کیا چیز ہے، جلدی میں سمجھانا چاہوں گا. بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑے بہت کی تو خیر ہوتی ہے. سرکار غوث العالمین نے 15 سال روزانہ رات کو بلا ناغہ 2 رکعتوں میں ایک قرآن پڑھا ہے. ایک بالا خانہ تھا، اس بالا خانے کو حضور کی وجہ سے برج اجمی کہتے تھے. اس روایت کو محمد بن یحییٰ الطاسوی نے قلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر میں لکھا. حضور اس زینے پہ قدم رکھا، چھت پہ جانے کے لیے قدم اٹھایا تو نفس نے کہا عبد القادر آج آرام نہ کر لئیے. یہ ہے نفس. یہ مطمئنہ بھی ہوتا ہے اور امارہ بھی ہوتا ہے. اور امارہ وہ ہے نفس جو خیر کے رستے سے ہٹاتا ہے. جیسے اب سردیاں آ گئیں، راتیں ٹھنڈی ہو گئیں، پانی بھی ٹھنڈا ہو گیا، رضائی چ نگ آیا ہوئے
تے رب دے گھر چو آواز آئے الصلاۃ خیر من النوم. آواز تو بڑی پیاری ہے. اور میں کثیر علماء مشائخ یہاں ہیں، میں آپ کی نظر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. باب رومی نے تو اذان کا تصوری کمال کا پیش کیا ہے. انہوں نے کہا تسی این جاندے ہو کہ ہون تے اجے زور پڑھ کے آئے تھے، اثر بھی ہو گئی، ہون اجے اثر پڑی تے مغرب. انہوں نے کہا جب اذان ہوتی ہے تو اہل عشق وجد میں آتے ہیں اور شکرانے بجا لاتے ہیں کہ مالک کے گھر سے بلاوا آ گیا ہے. کیوں جی وہ غلطی سمجھ آئی ہے؟ انہوں نے کہا اتنی مہربانی کہ مالک گھر بلا لیا ہے. تو نفس کہتا ہے کہ آج سو نہ لیں. سرکار بغداد فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھا ہوا قدم زینے پہ نہیں رکھا، پودے پہ نہیں رکھا. میں نے کہا ظالم نفس، میں رب کے دربار کے قرب میں ہوں اور تو مجھے دوری کے مشورے دیتا ہے. تیرا ابھی علاج کر لیتے ہیں. ایک قدم پہ کھڑے کھڑے ہمارے آقا غوث اعظم دستگیر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ادھر فجر کے وقت نے منہ دکھایا، ادھر ہمارے آقا غوث اعظم نے ختم قرآن فرما لیا. 6,000 کتاباں پڑھیے پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیر کسے نہ ماریا باہو، اے چور اندر داہو. فرماتے کبھی مان لیتا میرا نفس کہ ٹھیک ہے اسی ہون اڑی نہیں کریں گے، تو کدی انہیں پوری فائٹنگ کرنی، اسی بھی انہوں ٹا لینا. اور تیسری چیز فرمایا شیطان غول کے غول جتھے کے جتھے ڈراؤنی شکلیں بنا کر وہ آتے تھے اور مجھے اس راہ سے ہٹانا. یہ کام ہو رہے ہیں 25 سالہ تنہائی کی زندگی بتا رہا ہوں. ایک دن شدت کی پیاس لگی، سفید رنگ کا بادل کا ٹکڑا آیا، اس سے پانی کی بوندیں برسیں. پھر اس سے آواز آئی عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، میں تجھ سے خوش ہو گیا ہوں، حلال حرام کا حکم تجھ سے اٹھا لیا، عبادت کر چاہے نہ کر، نماز پڑھ چاہے نہ پڑھ. بادل سے آواز آئی. جاگنا اور یہ جملے قضا نہ کرنا. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے غور کیا، ایک کیڑی آواز آئی ہے، یہ کون سا میسج کنوے ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے پہچان لیا یہ رحمان کی آواز نہیں ہے، یہ شیطان کی کرشمہ سازیاں ہیں. فرماتے ہیں میں نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وہ سفید رنگ کا بادل کا ٹکڑا سامنے اب آتا ہے تو بڑی بھدی گھنونی ڈراؤنی بھیانک شکل میں ابلیس میرے سامنے تھا. اور اس نے پتہ کیا کہا؟ عبد القادر 60 بندے ایس منزل تک آئے میں اے کرتب وخا کے کار ٹور دیتے. بڑی اوکھی رائے، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، کیسے میں بھر لاؤں مدوا سے مٹ کی. یہ صوفیاء کے کلام ہے، وہ سمجھاتے ہیں. انہوں نے کہا 60 بندے موڑ دیتے اے وخا کے اور اوڑے نو پہ گئے. نماز معاف ہوگی، روزے معاف ہو گئے. انہاں کہا مولویاں دا کم، مولویاں دا کم. نماز مولویاں بنائیے، بولیں روزے مولوی نے فرض کیے. لیکن عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. غوث پاک سرکار بغداد سید الاسیاد نے فرمایا او خبیثہ، ایک بار ناکام ہوا ہے ساتھ ہی دوسرا کر دیا. مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچا لیا. اس لیے میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سوشل میڈیا پہ 2 نمبر قسم کے بابوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو اصل پیروں سے جوڑ دیتے ہیں. کوئی عورتوں کے ساتھ ناچ رہا ہے، کوئی سجدے کروا رہا ہے، کوئی طواف کرا رہا ہے. یہ کوئی بابے نہیں، کوئی پیر نہیں. بابا بابا فرید ہے اور پیر پیرانے پیر روشن ضمیر دستگیر ہے. اور پھر وہی بابا ہے جو ان کے طریقے پر ہو، پھر وہی پیر ہے جو غوث اعظم کے طریقے پر ہو. غوث پاک سے بڑا ولی کون ہے جی؟ بولیں وَمَنْ فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مِثْلِي. حضور خود فرماتے ہیں فما کون ہے ولیاں بچوں میرے ورگا؟
کو مٹھے مٹھے ہوندے جا رہے ہو، ایک کوڑیاں کوڑیاں گلاں تے مٹھے مٹھے ہوندے جا رہے ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم حق بیانی چھوڑ دیں گے؟ پیر کی ضرورت صرف اس لیے ہے کہ وہ مولا تک پہنچائے، باقی یہ ساڑھے اپنے رولے نے کہ وہ پہلا نمبر لوا دے 40,000 دے بانڈ والا، اس اساں ڈیسائیڈ کیتا ہے، پیر دا کام نہیں۔ دور بدلا نا، تقاضے بدل گئے، ڈیمانڈز بدل گئیں، وگرنہ بتائیے نظام پاک گنجے شکر کے پاس آئے، وہ کون سا نمبر لگوانے آئے تھے؟ گنجے شکر کتب پاک کے پاس گئے، کتب پاک کے پاس وہ کون سی دنیا لینے گئے تھے؟ کتب پاک سلطان الہند خواجہ معین الدین کے پاس گئے، آواز کمزور، وہ کون سا سیم و زر مانگنے کے لیے گئے تھے؟ بات کو سمجھ رہے ہیں میری کو؟ غوث اعظم کے مرید ہوئے ہیں بڑی بڑی ہستیاں، انہوں نے تو دنیا نہیں مانگی۔ ولی کا کام کیا ہے؟ ولی خود اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو اس کے قریب ہو جائے وہ اسے بھی مولا کے قریب کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر پیر کی ڈیوٹی کوئی نہیں، اور اس سے بڑی ڈیوٹی ہے بھی کوئی نہیں۔ اور جڑا رب دے نیڑے کر دے، کیوں جناب جی؟ یہ کوئی چھوٹا جا کام تو نہیں نا۔ اب آپ بتائیے، آپ بتلائیے، خواجہ خواجگاں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا، جس کے گلستان کے پھولوں میں فرید الدین ہے، نظام الدین ہے، جمال الدین ہے، قطب الدین ہے، علاء الدین ہے، کیسے کیسے چمنستان چشت میں مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ سلطان الہند مرید ہوئے حضرت سیدنا عثمان ہرونی کے، 15 سال عثمان ہرونی کا سامان سر پہ اٹھا کے ملکوں سفر کیا، اور جب دیکھا کہ سونا پک گیا اور تپ گیا، کندن ہو گیا، فرمایا معین الدین ٹائم آ گیا ہے تینوں منزل تے اپڑاون دا۔ مکے لے گئے، کعبے کا طواف کیا، پرنالے کے نیچے کھڑے ہو کر خواجہ صاحب کے پیر نے کہا، دیکھنا پیر کی ڈیوٹی، خواجہ صاحب کے مرشد نے کہا مولا حسن میرا مرید ہے اور میں اسے تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما لے۔ اور آگے سنیے گا، غیب سے آواز آئی، سبحان اللہ، حسن ہمارا دوست ہے۔ دیکھو پیر کی ڈیوٹی، حسن ہمارا، خواجہ صاحب کا اسم شریف معین الدین حسن چشتی، حسن ہمارا دوست ہے اور ہم نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ اچھا جی، 1 منٹ، انہوں نے تو مجھے بلایا ہے اور یہی ظلم کیا ہے کہ مجھے بلایا ہے، نعرہ آپ کو بھی کسی کو لگانا آتا ہے کہ کوئی نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کوئی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یا غوث اعظم دستگیر پیر با، لہذا شوب دے دیکھ کر بادل کے ٹکڑے سے آواز آ گئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ کوئی کرامتیں نہیں ہیں۔ 2 سوال میں نے صرف آپ سے پوچھنے ہیں، میرے بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، متوسط عمر کے حضرات بھی بیٹھے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بچوں کو بھی اس کا علم نہ ہو، بزرگوں کی صحبت کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہوتا ہے۔ داتا صاحب کے سامنے جو جادوگر آیا ہوا میں اڑا تھا کہ نہیں؟ اور اجمیر معلیٰ میں غریب نواز کے سامنے جو جادوگر آیا وہ بھی ہوا میں اڑا، اڑ کے دکھایا۔ لاہور والے نے تو داتا صاحب پوچھا ہے اس تو اگے بھی تیرے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ اخیر ہے۔ فرمایا یہ کتنی دیر میں کمال پایا ہے؟ کہا 25 سال کی تپسیا سے۔ تے فرمایا تینوں عقل نہیں آئی؟ 25 سال کا جوگ کمایا اور رزلٹ یہ پایا کہ تو ہوا میں اڑنے لگ گیا ہے، یہ کام تو اس فقیر کی جوتیاں بھی کر لیتی ہیں۔ یا
عالم دستگیر پیر ماں. تو میں بتلانا صرف اتنا چاہتا تھا، ہوا میں اڑنا ولی ہونے کی نشانی نہیں. غوث پاک کے بھی پیروں میں، دادا صاحب کے بھی پیروں میں، ان کا مزار بھی بغداد شریف میں ہے. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے ہوا میں اڑنا اگر کمال ہے تو مکھی اور مچھر بھی ہوا میں اڑتے ہیں. کتنی وڈی گل فرمائی ہے جناب. اور کہا پانی پہ چلنا اگر ولایت کی نشانی ہے تو تیکھا سٹ دے وہ بھی نہیں ڈوبدا، وہ بھی پانی کے اوپر. تو کہا حضور پھر ولایت کی نشانی کیا ہے؟ کہا رسول اللہ کے حکم و سنت کے رنگ میں رنگا جائے. اور یہی بات تھی کہ سید الطائفہ جنید پاک کے پاس ایک بندہ مرید ہونے آیا اور خیال یہ تھا کہ کرامت دیکھ کے مرید ہوں گا. 40 دن کڈے تو پھر صافہ رکھیا موڈے تے نے کٹ چلی گئے ہون. فرما کدھر آیا تھا حضور؟ مرید ہونے ہوا نہیں. انہیں کہا کرامت ہی کوئی نہیں ویکھی. فرما 40 دناں چ میرا کو کام حضور دی سنت دے خلاف تے نہیں ویکھیا. انہوں نے کہا جی یہ تے گل پکی ہے. تے فرما جا ٹر جا جنوں جتھے اور کرامت چاہیے اتھوں لے لے. ساڈی تے سب تو وڈی کرامت یہی ہے کہ اسی مالکاں دی راہ تے ٹریدا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ 25 سال کے زہد کے بعد غوث العالمین نے پھر بغداد کا رخ کیا. جب بغداد شریف آئے تو یہاں کا سیاسی ماحول بھی بدلا تھا، تجارتی ماحول بھی بدلا تھا، علمی ماحول بھی بدلا تھا. حضور فرماتے چند دن رہ کر مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ ایسے ماحول میں رہ کر ایمان بچانا آسان کام نہیں ہے. چلیے پھر جنگلانو. بغداد کے مین دروازے پر پہنچے تو سامنے حضرت خضر علیہ السلام آ گئے. حضور کدھر؟ فرما ہم پھر جنگلوں میں جا رہے ہیں، یہاں رہ کر تو ایمان بچانا مشکل ہے. غوث پاک کے دیوانوں، ان کے دامن کرم سے جڑنے کی نعمت پانے والوں، اور ہم سب ان کے غلام ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. محبوب سبحانی فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا پیارے تو اپنے ایمان کی بات کیوں کرتا ہے؟ جو تیرے دامن سے جڑ جائے گا ہم اس کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. اور اس لیے مرشد نے فرمایا میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. اور غوث پاک نے اپنے مریدوں کی نشانی بھی بیان کی. رجالی فی حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کالآلی. میرے جو ہیں رجال، جو میرے ہیں، جو میرے ہیں، جو میرے ہیں. ذرا اس جملے کا لطف تو لیجئے. مرشد فرماتے ہیں جو میرے ہیں، جو میرے ہیں وہ دن کو روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو نفل پڑھتے ہیں. جو میرے ہیں کم از کم ہم 5 وقت کے نمازی تو بنے، یہ تو فرض ہے. تو پیرانو آکھیے حضور اتھے تک تے پڑھ گئے آگے بھی نگاہ کر دیو. کیا خیال ہے؟ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں. ہم ملازمان درگاہ غوثیت کو چاہیے کہ غفلت نہ کریں. اور میری ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سبق کبھی مت بھولیے گا. سانو ساڑھے سائیاں سبق پڑھایا، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. انہاں کیا نسبتاں بندے نو آزاد نہیں ہون دندیاں، نسبتاں ہی تے بندے نو قابو کر دیاں نے. نسبت جب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری غوث پاک سے نسبت ہوگی مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، احکام شرع کی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں منڈا کمارا بھی ہوئے تے نال ویلا بھی ہوئے تے چل جاندہ ہے، تے جدوں کرنا ہوئے او دا ویاہ تے یا او دا ویاہ ہو جائے. تے پھر انہوں آندین پتر اگے سی تو کلا تے گل اور سی، ہون آگی تیرے موڑیاں تے ذمہ داری. ہون لمبیاں تان کے سو نہیں ہونا، ہون کچھ کرنا پینا ہے. صوفیہ کہتے ہیں جب تیری نسبت نہیں تھی کسی کامل کے ساتھ، انہیں کہا تریا پھر، پر جدوں کوئی سائیاں نال جوڑ گیا ہے ہون مینا تینوں نہیں وجنا، ہون نسبت نو مینا وجنا ہے. تو انہاں کیا وہ بھی کوئی غلام ہوندہ ہے جڑا اپنے مالک نو گاڑاں پواوے.
ایک اللہ کے ولی تھے 400 رکھتے روز شروع کر دیں یکدم. مرید بڑے حیران کیڑیاں لمبیاں رکھتا پیر رونا شروع کرتی ہیں. ایک دن کسی مار میں راز نے پوچھا حضور کیا حکمت ہے؟ فرمایا مجھے ایکسٹرا 400 رکھتوں کی کوئی خاص حاجت نہیں ہے. ہاں اللہ کی عبادت ہے، ثواب تو ہے ہی ہے. انہوں نے کہا جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ سرکار کے مزار شریف میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر ہفتے، انہوں نے کہا مینوں ادن بھی بڑا ڈر لگ گیا ہے کہ میرے ورکے خالی نہ جان. یار سوچ دیکھو، آپ سوچ دیکھیے. میں ڈرتا ہوں کہ میرا ورکہ حضور دیکھیں کہ ویلا بیٹھے کم نہیں کرتا پیا، تو میں اس لیے ایکسٹرا 400 رکھتے شروع کر دی ہیں کہ مالک ویکھ کے مسکران تے صحیح، خوش تے ہون. کیا سمجھ آئی ہے؟ خوش تو ہوں کہ کچھ کر رہا ہے، ویلا نہیں بیٹھا ہوا. پھر حضور بغداد شریف میں جلوہ گر ہو گئے. اور میں بڑا مختصر اب لاسٹ مرحلے پر آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا زیادہ وقت نہ لینا چاہوں گا، اور 1 گھنٹہ ابھی مکمل نہیں ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ تھکے ہوئے بھی نہیں لگ رہے. میرا گمان ہے، یہ میرا گمان ہے. فرمایا نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے. عبد القادر بغداد والوں کو واز کہہ. میں نے عرض کیا حضور میں اجمی ہوں، یہ عربی ہیں، میں ان کے سامنے کیا بولوں؟ تو کہا نانا جان صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عبد القادر منہ کھولو. سرکار نے 7 مرتبہ لعاب اقدس عطا کیا. فرماتے زور کے وقت بیٹھ گیا کرسی پہ، چند لوگ تھے، وہ چیخنے چلانے لگ گئے اور مجھے بولنے میں دقت ہوئی. مولا علی آ گئے، اب دادا جی آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دادا جی آ گئے. بیٹا آواز کیوں نہیں کہتے؟ حضور یہ چیخ رہے اور مجھے بولنے میں دقت ہے. منہ کھولو. کھولا. علی پاک نے 6 مرتبہ لعاب عطا کیا. عرض کیا نانا جی نے تو 7 مرتبہ عطا کیا تھا. فرمایا علی حضور کی برابری نہیں کر سکتا. واز شروع ہو گیا، مسجد بھرنے لگ گئی، پھر مسجد کی توسیع ہوئی، پھر وہ بھی کم پڑ گئی، پھر ممبر عیدگاہ میں رکھا گیا، پھر وہ بھی کم پڑ گئی جگہ، پھر کھلے میدانوں میں. 3 دن ہفتے میں غوث پاک واز فرماتے تھے. پیر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ درگاہ و آستانے آپ پر آنے والوں کی تربیت کرے. وہ اگر مرید یہ نوٹ پیش کرتا ہوں کہ پائی نوٹ باج دوی نمازہ 5 پڑھ دیں کہ نہیں پڑھتا. وجہ استاد، مربی، مرشد، بڑا بندہ کوئی بھی ہو، اس کی تھوڑی سی توجہ مرید، مقتدی اور شاگرد کی زندگی بدل سکتی ہے. آپ میں سے کسی کا کارخانہ ہے، چھوٹی بڑی انڈسٹری ہے، یا آپ بڑے بزنس مین ہیں، آپ کی دکان پہ 8 10 15 ورکر کام کرتے ہیں، تو جہاں آپ ان کو اپنے دکان، کاروبار اور اس کارخانے مل کے قوانین کی پابندی کرواتے ہیں کہ بھائی یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ٹائم، یہ یونیفارم وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اندر بندہ یہ بھی اگر داخل کر دے کہ 2 نمازاں آنیاں نے تہاڈی ڈیوٹی دے دوران، نماز نہیں چھڑنی. تو جدو ساڈے دل نو کچھ ہون لگ جائے کہ انہاں 15 منٹ 2 نمازاں نو لانے نے تے ساڈے کام دا نقصان ہونا ہے. تو جس مسلمان دا خیال یہ ہو جائے کہ عبادت والے پاسے ٹر گئے تے نقصان ہونا ہے، پھر آپ ہی دسو نا کہ خیر کتھوں لبنی ہے. بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک نوجوان تھا، اس کو خرید لائے بطور غلام، اور ایگریمنٹ کیا تھا؟ ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ کے ہر جائز کام کروں گا، پر 5 نمازوں میں آپ کا غلام کوئی نہیں. 2 وقت کی روٹی چاہیے اور ایک چھوٹا سا کٹیا مجھے کمرہ دے دو، اور کام میں آپ کے صرف دن کو کروں گا، جدوں پہنی ہے رات پھر میں کسی اور حال جانا ہے. آگی سمجھ کے نہیں آئی؟
اس طرح تسلسل چلتا رہا. ایک دن اس کے مالک کی بیوی اس کمروں سے گزری جہاں غلام رہتے تھے تو اس کے کمرے سے روشنی، اس نے ٹوٹا سا کمرہ پسند کیا، ٹوٹا سا کمرہ، اس کے کمرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی. اس نے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو چھت سے جیسے یہ آپ کے یہ فانوس ٹنکا ہوا ہے قندیل آئی اور کمرہ روشن، اور وہ سجدے میں پڑا کہہ رہا ہے مالک مجھے معاف کر دے، دینے میں عہدے کام کرنے ہوندے نے، اس کر کے میں بہتی حاضری نہیں کردا تے رات میں تیرے واسطے رکھی ہے، میری عرض میری حاضری قبول، میں نے معاف کر دے. وہ بھاگی گئی اپنے شوہر کے پاس. اس نے کہا اپن تے غضب کر لیا ہے، جا کر دیکھا تو وہی حال تھا. مالک کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے. دروازہ کھولا، اب اس کو بھنک محسوس ہوئی تو پھر اس نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ مالکن کھڑے ہیں. انہوں نے کہا بھائی کمرہ بھی تیرا، 2 وقت کی روٹی بھی، دنے بھی اسی تے تو کم کوئی نہیں لیندے، تو اللہ دی عبادت کر. لو جناب ہون توڑے بولن دا ٹائم ہے تو میں شاید پہلی دفعہ کھڑ لگا ہے. اس نے نظر کی عرش کی طرف، اور عرش کی طرف نظر کر کے کہنے لگا مہربانا یہ راز میرے اور تیرے درمیان تھا. نہیں سمجھ آئی؟ یہ راز میرے اور تیرے درمیان تھا، اے ہن اگلے بھی گواہ بن گئے نے تے مینوں ہن انہاں چ نہ رکھ، میں ہن تیرے کول آنا چاہنا وا. اسی وقت زمین پر گرا ہے اور روح کا جو پنچھی تھا وہ بدن کے پنجرے سے آزاد ہو گیا. یہ کام اگر ہم توجہ کریں، ہم نے توجہ چھوڑ دی میرے بھائی، معذرت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ان ساری چیزوں کا زور، یہ کرسی ہے، ممبر ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسکول کا ماسٹر، مل کا آنر، کارخانے کا جو کرتا دھرتا ہے، بڑی دکان کا جو فرد ہے جس کے تحت 8-10 بندے، 4-5 بندے کام کرتے ہیں. دور کی جانا ہے آپ مزدور ہی لا لے کام تے. انہوں نے آکھو بھائی مزدوری تہاڈی پوری، باقی کام تیری مرضی دے، 2 ٹائم ساڈے والے، زور تے اثر وچ آنی ہے، تسی پڑھنی ہے. تو پھر اگے آپ مفتی بھی بن جانا ہے. مفتی یہ بننا ہے، انہوں پھر پیسوں دے لالچ پڑھائی تے کی پڑھائی، چنگیاں دی نقل بندے نو چنگا بھی کر دیندی ہے. نہیں آئی سمجھ؟ ٹورو تے صحیح، کسے بانے تے ٹورو. بابے بازی بستامی نے گانے والی کو نہیں مسلح پہ کھڑا کیا، اور جب وہ گئی سجدے میں تو بابے نے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک مول رات دا پا کے ایتھے تک میں لے آیا، دل میرے ہاتھ وچ کوئی نہیں، وہ تیرے قبضے میں ہے. صرف اتنی درخواست ہے، یہ نہ دیکھ کہ کون آئی ہے، بس یہ کرم کر دے کہ لاگ لے کر کون آیا ہے. دل کی دنیا بدل گئی. یہ درد ہم اپنے اندر پیدا کریں. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، آپ میں سے ایک لڑکا تحریک چلاتا ہے کہ برفباری شروع ہو گئی ہے، مری جانا، نران جانا، کگان جانا ہے، محنت مزدوری نہ بھی پیسے کٹے کیتے ہون تے جناب کئی دن رہنا بھی ہوئے، کارخانے چھٹی بھی لینی ہے، پیسے بھی خرچنے تے چلے جاندے ہو. اے جناب ان کی کرنا ہے، بتیاں بال کے رات نو چڑی چھکا کھیلنا ہے، بتیاں بال کے کرکٹ کھیلنی ہے، سوکی بات. اس سے معلوم ہوا کہ آپ میں سے 1-2 بندے کسی کام کے لیے اٹھیں، 15 کو ساتھ جوڑ لیتے ہو. وہ کسی نو رب دے گھر وچ لے آن والا کام بھی اپنے سر لے لینا چاہیے کہ وہی تے سجن ہے جڑا مالک دے بوئے تے لے آئے. کیوں جی؟ سینمے میں، میلے میں، سرکس میں، تھیٹر میں، آوارگی میں، گانے میں، باجے میں، تاش کے اڈے پر، جوئے کے اڈے پر تو اب ہزاروں لے جا رہے ہیں. کوئی تو ہو جو مالک کے دروازے تک بھی لانے والا ہو. آج کسی کے خیر خواہ بن جائیں، کیا پتا کہ کوئی نسیا ہویا مالک دے بوئے تے موڑ لیا یہ تے مالک سانو بھی قبول کر لے. ساڑھے حالتے بھی میں نیت کریے نا آپا انشاءاللہ، نیت کریے نا. لو جناب حضور نے بات شروع کیا. 3 دن غوث پاک واز فرماتے تھے، اتوار والے دن، منگل والے دن، جمعے والے دن. اور سب سے بڑا اجتماع بڑے گراؤنڈ میں ہوتا تھا جس کی تعداد 60 سے 70 ہزار ہوتی تھی. آج سویرے واز ہونا روکی راتاں نو پنڈاں تو علاقیاں چ ٹر پیندے کہ کتے نیڑے دی جگہ مل جائے، نال پیراں دے درشن کریے تے نال مٹھیاں گلاں سنیے، جڑی دل دی دنیا بدلے.
اور کرامت یہ تھی کہ جیسی آواز اس کے بغیر پہلا بندہ سنتا تھا ویسی آواز 70,000 کے اینڈ والا بھی سنتا تھا. اور اس بزم کا رزلٹ کیا تھا؟ چور، اچکے، بدماش، جواری، آوارہ گرد، ماں باپ کے گستاخ توبہ کر کے اٹھتے، کافر آتے، کلمہ پڑھ کے جاتے. اور کبھی کبھی مرشد پورے مجمع پہ پرواز کرتے. اور 70,000 ہو یا 60,000 ہو، پتہ سارے آندہ سی کہ کون کی کردہ پہ ہے. قلائد الجواہر میں ہے، آپ کے ہم زمانہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک دوران واز شعر پڑھتے تھے. میں نے کہا آج ان کی محفل میں جانا ہے تو آج گرنا ہے کہ غوث پاک شعر کنے پڑھ دینے. تو انہاں نار رکھ لیا جی تاگا، کہندے تاگا میں رکھ لیا چادر وچ کہ گنڈا ماراں گا جدوں شعر پڑھن گے. تو غوث العالمین نے ایک شعر پڑھا تو انہاں گنڈ مار لے. ایک دوسرا شعر پڑھا نا دوران تقریر تو گنڈ وہ بان لئی. تیجا پڑھا لگے نا گنڈ مانتے. حضور نے انہوں مخاطب وہ وچ کر بیٹھا ہے، مخاطب ہو کے فرمایا اے فلاں میں کھول رہا ہوں اور تو باندھ رہا ہے. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے شہدہ تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولا تیرا. اور یہ شعر منقبت کے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جبکہ تجھ کو بڑھائے اللہ تعالی تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اور اسے منظور بڑھانا تیرا. شکر کے جو جوش میں ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا. بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. کوئی مجھ کو رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی نا، کوئی مجھ کو رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی نا، وہی نا وہ رضا بندہ ہے رسوا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، شان. اور بالکل اختتامی پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ حضور سید الاسیاد کی سیرت کے ان گنت پہلو ہیں، اور اس میں سے ایک بہت بڑا پہلو ہے دستگیری اور غریب پروری. اور دستگیر جو ہے فارسی کا لفظ ہے تے ساڑھے پنجابی چے دا معنی بنے گا ہاتھ پھڑناڑا، جس کو کہتے ہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں. آئی سمجھ کے نہیں؟ وہ ہوتا ہے دستگیر. وہ کون ہوتا ہے؟ دستگیر. حضور غریب پرور ہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے غور کیا نیک کم تے فرضاں تو بعد بڑے نے، کیڑا کام اللہ دے بہتے نیڑے تے چھتی نیڑے کر دیندہ ہے. جستجو دیکھیں، جستجو دیکھیں. حضور غوث العالمین فرماتے ہیں میں نے ریسرچ کی تو میرے سامنے دو کام آئے جو بندے کو بڑی جلدی رب کے نزدیک کر دیتے ہیں. پہلا کام حسن اخلاق، دوسرا کام بھکھیاں نو روٹی کھوانا. حسن اخلاق کا معاملہ ہم خود دیکھ لیں، ہمارے اندر ضبط نہیں رہے. اگے کو بابا بڑھا سیانا ساڑا وڈا گلی چ بھی آ جانا نا تے نیانے ایویں حالانکہ یہ نہیں بھی کچھ چوری کرتے پے نے، ایویں شرمو شرمی جناب سیڈاں تے نس جانا. ہن وڈا سیانا سر تے بھی کھلوتا ہوئے تو انہوں چاگاں کر دیں، اس کا مذاق اڑاتے. ترقی کس بات میں کی ہم نے؟ مجھے یاد ہے کوئی صدیوں پرانی بات تو نہیں ہے، اور آپ میری عمر سے اندازہ بھی لگا رہے ہیں کہ میں کوئی
350 سال پرانا بندہ تو نہیں ہوں. اچھی طرح یاد ہے کہ گھروں کے اندر جو بیبیاں برتن مانجنے صفائی کے لیے ہوتی تھی سارے اس کو ماسی کہتے تھے, اور بڑا یہ عزت کا لفظ ہے ماسی, اور وہ لفظ کہتے کہتے بھی ادراک کو احساس یہی ہوتا تھا کہ ساڑی ماسی ہے. انہوں بھی چاہ چڑھنے جدو بڑے نکے سارے آکھنا کہ ماسی ہے. اب ہو گئی ترقی, بچے ساڑے ہو گئے پڑھاکو, اب وہ کہتے ہیں یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی ہے, یہ نکرانی ہے. یہاں اقبال نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. مکتب سے اگر یہ تعلیم, اور مکتب میں اب تعلیم کیا ہونی, اب تو طلباء استاد سے دست و گریباں ہوتے ہیں. اور کبھی استاد کا ادب یہ تھا کہ تھانے دار نہ کام پہ گیا, جج نہ کام پہ گیا ہے, سب تو بڑی سفارش کی ہوندی سی انہیں کہتا استاد لبیے کیڑا ہے. جج دا تھانے دار دا ماسٹر لبنا تو وہ جج پاویں کرسی تے بھی بیٹھا استاداں نوں ویکھ کے انہیں کھلو جانا کہ استاد آ گئے, تو پڑھیا پاویں وہ کو پرائمری تک ہوے. کیوں بابے ہو گل دی انجی ہے جناب گل. اسی پہ ہن ترقی کی کیتی ہے, باہمی اقدار رخصت ہو گئی ہیں, احترام کے رشتے پامال ہو گئے ہیں. عرض یہ ہے کہ برائی کی راہ ہموار کرنے کے لیے دروازے سینکڑوں ہیں, پر خیر کی تربیت کرنے والے دروازے بہت کم ہو گئے. ایک یہ موبائل ہی ہماری نئی نسل کے لیے کافی ہے, بگاڑ کے لیے بھی سنوار کے لیے بھی, پر جس میں شر و فساد بھی ہو اور کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو بھی ہو تو شر جو ہوتا ہے وہ جلدی بندے کو کھینچتا ہے. پہلے جناب توردیاں بھی ویکھنا تو توردہ کینجیں, وہ کڑوے کڑوے جملے معاشرے کا نکھرا ہوا فرد بنا دیتے تھے. سمجھ آ گئی؟ تے جناب رات دے بجنے 7:30 تے 7:30 نال ساں بھی سکنے کہ انہوں گھر جانا ہے تے ابے نے ویکھنا ہے. ہن بیچارہ مریض بھی پیا ہوئے تے صاحبزادہ صاحب 2:30 بجے تشریف لے آئے نے, برگراں والی دکان تے بیٹھے رہے, ہاں فاسٹ فوڈ کی دکان پہ, تے او جناب بوا بھی نہ کھلیا تو انہوں کہا ابا تینوں بوا بھی تو نہیں لیٹ کر چھڈیا میں, یعنی ابے دے آندیاں گلے پہ جانا ہے. خدا دا نا ہے اور آپاں کننا کچھ گوانا ہے. ہن تے ساڈے کو گواون واسطے بھی کچھ نہیں بچیا. ہم اپنی اپنی تربیت والی کرسی سنبھال لیں, اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں. ہر بندہ انہاں نوں نکیاں ہی انہاں دیاں کوریاں کاغذاں تے کوئی ایہو جیاں گلاں لکھ دئیے کہ ساڈے تو بعد جڑا اگلا دور آندا پیا ہے انہاں نوں وہی کتے دور لب جائے کہ کچیاں گلیاں, کچے مکان, کچیاں مسیتاں, ہاں وہ پرانا وقت لیکن اندر بڑا پکا اور ستھرا. اللہ توفیق دے. تو محبوب سبحانی کیا فرماتے ہیں؟ حسن اخلاق تے بھکھیاں نوں روٹی کھوانا, یہ کام بندے کو مولا کے نزدیک. اور حضور غوث العالمین کا خود دسترخوان ہر وقت بچھا رہتا تھا. شامی پھر مریداں آکھنا حضور روٹیاں بھی بچیاں نے, سالن بھی ٹھیر بچیا ہے, دنیا کھا کے بھی بڑی گئی. روز آپ نے فرمایا سالن چکو, روٹیاں چکو تے بازار چلے جاؤ, آندیاں جاندیاں نو کھلاؤ, تے نال آوازاں بھی لائی جاؤ کہ جے کو مسافر ہے کسی کو چھت نہیں تے عبد القادر دا بوا کھلا ہے. بلے 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 بلے, چھت بھی لبے گی اور کھانا بھی ملے گا. حضور غوث پاک کی محفل میں ایک بندہ آ کے بیٹھا اور اس کی حالت بتا رہی تھی کہ پریشان ہے. فرمایا تینوں کیوں ہے؟ عرض کی حضور میں دجلیوں پار دریائے دجلہ اس کے پار جانا ہے, تو میں کشتی میں بیٹھا تھا, میرے کو پیسے کرایہ کوئی نہیں سی, تو ملا نے مجھے پوچھا کرایہ دے, میں نے کہا ہے نہیں. انہوں نے کہا تھلے اتر جا. تو انہوں نے کہا جی نہ ان کو بوا سی تے نہ کسی کو منگن جوگا, ایک تسی ہوئی ہو, تسی ہوئی ہو. حضور غوث پاک نے سنا اچھا کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے ملاح نے کشتی سے اتار دیا.
حضور نے آپ کے پاس اس وقت 35 دینار تھے، آج کے لاکھوں روپے بنتے ہیں وہ، آپ نے اٹھا کے خادم کو دیے اور اس کو ساتھ چلایا، فرمایا یہ ملاح کو دے دو پیسے اور اس کو کہو جدن مک جان ساڈے کولوں پھر لے لیں، پر آج تو بعد جد کو کرایہ نہیں وہ کشتیوں نہیں لانا، او صدقے پیران دیا پیرا، ہاں جی ڈبیاں بھی تارنیاں نے تے جنہوں نے بٹھاندہ کوئی نہیں انہوں نے بھی پار لانا ہے۔ یہ ہے وہ فیوز و برکات جن کے نام زندہ ہیں، یہ اشتہاروں پر ان جن کے روزوں کی تصویر، یہ گاری ہے نا جی غوث پاک کا، گنبد پاک بنیا ہے، انہاں دیاں کراں دیاں فوٹواں بھی تبرک دے طور تے مسیتاں چ لگ دیاں نے، اے ہے رب دے دوستاں دی شان۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو ان کی سیرت کے تابع کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ وقت تو گزر رہا ہے، وقت تو سب نہیں ڈیگدا پیا کہ نے توبہ کدوں کرنی ہے کڑی روک دئیے، اٹھ جاگ کراڑے مار، او قصور علیہ سید آکھیا اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں، اے سون تینوں درکار نہیں، اگے مشکل پینڈا پارا ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے۔ وہ الف سے مراد کیا ہے؟ الف سے اللہ، الف اللہ چمبے دی بوٹی، اور جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی پھر وہ غیر کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کی طرف متوجہ۔ آئیں نیت کریں کہ 5 وقت کی نماز چلے گی، پلین اتنے بجے اڑے گا، تو لوگوں کی جیب میں بٹوے کے ساتھ یاسین کی کاپی ہوتی تھی، جناب کھل دی پئی ہے تو یاسین شریف پڑھ دے پہ، سمجھ آ گئی کیا ترقی ہوئی ہے۔ ساڑھے ہتھوں چو قرآن نکل گیا، ہمارے ہاتھ سے ذکر حبیب نکل گیا، سمجھ رہے بھائی جی۔ عرض یہی ہے کہ ہم اس دور کی طرف واپس جائیں جو مولا کی طرف قریب کرتا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں ماشاءاللہ مسجد بھی گاؤں کی بڑی شاندار ہے، لیکن مینوں تے آندے ہیں جناب تھکاوٹ لگ گئی، میں صبح دا ٹریا ہوا جناب، تو مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، میں نے حضرت کو بھی مبارکباد دی ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے مدرسے میں بیٹیوں کی تعلیم کے لیے بھی مدرسہ ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے، یہ جناب بہت بڑی بات ہے۔ ساڈی دے جناب خوش ہونے والی خوراک ہی یہ ہے، تے خوشی دے بچے ہے، یہ بچے ساڈے نے نا جی، بھی انہاں نوں گھر دی دے ساڈیاں تیاں نوں باہر نہ جانا پیا، گھر وچ ہی تعلیم لب گئی، اور کی چاہیے، کڈی برکت علی، اس کو کبھی بند نہ ہونے دینا، اور چلانے والوں کو چلاتے رہنا، چلانے والوں کو۔ میرے دادا مرشد حضور محدث اعظم پاکستان سرکار سیدی و سندی کنزی و زخری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور محدث اعظم پاکستان زندہ، او بابا چنگ بازار اونچیاں مناراں والا، ہاں جی، ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد سردار ماں و سردار سنیاں نور اللہ مرقدہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لائل پور میں مختلف کارخانے ہیں جہاں مختلف چیزیں بنتی ہیں، فرماتے تھے ایک کارخانہ اس فقیر کا بھی ہے جہاں سے مولوی اور عالم تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو اللہ نے آپ کو 2 کارخانے دیے ہیں، اب تک پتہ نہیں کتنی بیٹیوں نے ناظرہ، ترجمہ تفسیر، حفظ، درس نظامی، کتنوں کے سینوں میں یہ نور چلا گیا ہوگا۔ تیاں نو جدوں آپاں ٹوری دے، پرا وڈا چھوٹا چاچا تایا یا باپ اس کے سر پہ قرآن پاک، یہ بھی بڑا پیارا طریقہ ہے، ہاں جی، بڑا مطلب نا بڑا خوبصورت لگتا ہے، یعنی مسلمانہ دے عقیدے دی جھلک نظر آندی ہے، ہاں جی، کہ تینوں قرآن دے سائے چٹوریا ہے، بہت پیارا طریقہ ہے۔ ہاں اصل میں وہ غلاف میں ہوتا ہے، ریل میں ہوتا ہے، تو ریل میں اگر ہو تو بغیر وضو کے بھی اٹھا سکتے ہیں وہ ریل، تو اگر ڈائریکٹ قرآن کو ہاتھ لگ رہا ہے تو پھر اٹھانے والے کا وضو ہونا ضروری ہے کہ بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں۔ لیکن اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ تیاں نو جدوں گھروں ٹوریا ہے تو قرآن دے سائے وچ ٹوریا ہے، جے دے سائے وچ ایڈی برکت ہے، وہ دی تعلیم چ کڈی برکت ہوئی، لہذا جب بیٹیاں گھر میں چھت کے نیچے ہیں تو ان کو قرآن کی تعلیم کا زیور کروں ٹورن تے پھر قرآن دے سائے چ ٹورن تے مالک انہاں نوں کراں چ وس جا رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔
سے اعظم امام والتقى جلوائے شان قدرت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام شمعی بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام اور مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام شمعی بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مثقال الف مرۃ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحری ہم مغرق خزیت سہل لنا اشقالنا لخمسۃ نطفی بها حر اللباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا اللہ پاک یہ محفل پاک کا انعقاد کیا میرے مولا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما میرے مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہمیں شیاطین کے شر سے حاسدین کے حسد سے ظالمین کے ظلم سے میرے مولا محفوظ فرما میرے مولا رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہم سب کو شیاطین کے شر سے حاسدین کے حسد سے ظالمین کے ظلم سے میرے مولا محفوظ فرما یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے میرے مولا جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.